السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ ختم کر لی اور سورہ العمران کا بھی ایک رکوع ہم نے مکمل کر لیا۔ آج ہم تیسرے پارہ کا 10واں رکوع شروع کریں گے اور سورہ العمران کا دوسرا رکوع ہوگا۔ تیسرے پارہ کے 9 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ العمران کے پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک اپنی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رب تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو دنیا و آخرت کے بارے میں علم رکھتی ہے اور دنیا آخرت کو بنانے والی ہے۔ اللہ کی ذات ہی ہے جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو ماں کے رحم میں بھی ایک بچے کی شکل کو بناتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، جنہوں نے کافروا، کفر اختیار کیا، لا ہرگز، تغنیا، بچا نہ سکیں گے، عنہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولادیں، من اللہ اللہ تعالی سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور وہی لوگ، ہم وہ، وقود ایندھن ہے، النار آگ کا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ کثیر مال یا کثیر اولاد کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کثیر اولاد اور مال آ گئی ہے تو وہ سب سے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں یاد کرا رہا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، اور یہ مت بھولو کہ یہ مال اور اولاد دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کدابی، مثل طریقہ، آل فرعون، فرعون کا، والذین اور جو، من قبلہم ان سے پہلے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کی مثال آل فرعون سے دی ہے، یعنی فرعون کی طرح نہ ہو جانا، جس طرح سے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اس نے سمجھا کہ شاید وہی سب سے بڑا ہے، پھر اللہ پاک نے پکڑ لیا اس کو اور اس کو سخت عذاب دیا، اور اسی نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی تھیں۔ اور جو لوگ فرعون کی طرح اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ پاک پھر اسی طرح انہیں عذاب دیتا ہے جس طرح کہ فرعون کو عذاب دیا۔ قل فرما دو، للذین کافروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور ہانکے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرح، وبئس اور بہت برا، المہاد ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دو ان لوگوں سے جو کہ کفر کرتے ہیں کہ ان قریب تم جہنم کی طرف ہی بھیجے جاؤ گے۔ اب یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کیونکہ مسلمان تو تھے 313 اور کفار کی تعداد تھی 950۔ اب ان 313 میں بھی جن میں صرف اور صرف 6 زرہ پوش تھے، اور ساز و سامان میں ساری فوج میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور صرف 8 تلواریں تھیں، یہ مسلمانوں کی جنگی تیاری تھی، جبکہ کفار 950 کی افراد پر مشتمل اور پورے اسلحہ کے ساتھ تیاری کے ساتھ آئے، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور کھانے پینے کا یہ حساب تھا کہ روز 1 اونٹ ذبح کیا جاتا تھا۔ ایسی فوج کو جب مسلمانوں نے شکست دی، ایسی فوج کو شکست اللہ پاک کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ پاک نے مدد بھیجی اور ان کو شکست ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہود سے کہ اے یہود تم اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو جنگ بدر میں تمہارے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ان ناتجربہ کار چند لوگوں کو شکست دے دی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہمیں بھی شکست دے دیں، ہم سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگجو کیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کی رحمت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے نبی کو، وہ بھی اس کے حبیب کو جس کی خاطر اس نے دنیا بنا ڈالی، اس کو کوئی للکارے جب وہ حق پہ ہے۔ نبی کے حق پہ ہونے کے تو کوئی شک نہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی فرما دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، کہ اے نبی ان کے کفر کی، ان کی ذلت کی اور ان کے عذاب کا کھلا اعلان کر دو کہ ان قریب تم جہنم میں ہی ہانکے جاؤ گے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد بے شک کانا تھا لکم تمہارے لیے آیتن نشان فی فئتین دو گروہوں میں، الفئتین التقطا جو ملے تھے، فئتن ایک گروہ تقاتلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا، و اخرى اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو چند، رای العین آنکھوں سے، واللہ اور اللہ تعالی یؤید مدد کرتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان یقیناً فی ذالک اس واقعہ میں، لعبرۃ بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ اس میں اللہ پاک نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور دوسرا کفار کا گروہ۔ اب قربان جائیں رب کے انداز بیان پر، رب اپنے بندوں کو کتنے پیار سے مخاطب کرتا ہے۔ اللہ پاک یہاں پہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ ایک گروہ مسلمانوں کا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافروں کا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں عام انداز نہیں اپنایا، بلکہ اللہ پاک نے بڑے پیار سے انہیں مخاطب کیا کہ ایک وہ گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، یعنی جو اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کی محبت میں لڑنے والے، ان کا مقصد زندگی، ان کا مرنے کا مقصد، ان کا جہاد کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ اور اس جنگ کو جو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ، ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق تھا، وہ اس سے چاہیں تو عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد کچھ یہود جو تھے وہ شامل بھی ہوئے اسلام میں، لیکن زیادہ تر تو کفار ہی رہے، لیکن پھر بھی جوگ در جوگ دنیا اسلام کی طرف بڑھنے لگی، کیونکہ یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد وہی انکار کر سکتا ہے جس کی آنکھ اور دل پہ پکی مہر لگی ہو۔ آج کا رکوع ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔